بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مہتاب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس۔ یہ ایک بڑے ہی جانے مانے پاکستان کے واٹر ایکسپرٹ ہیں اور واٹر انوائرمنٹ اور انرجی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں۔ آج کل یہ کنسلٹنسی کرتے ہیں واٹر ریسورسز کے حوالے سے اور واٹر کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے آج ان کو زحمت دی چونکہ انہوں نے بڑا لکھا ہے۔ یہ جو گرین انیشیٹو پاکستان، ہمارے بڑے گھر کا ایک منصوبہ ہے نہری نظام کا، تو اس کے یہ میں نے دیکھا یہ تھوڑا سا کرٹیسزم کرتے ہیں اس پہ۔ تو میں آج ان سے جاننا چاہ رہے تھے پہلے تو یہ کہ اتنا ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے بڑے گھر نے، اور وہ ایک نہریں نکال رہے ہیں، پانی اور جگہ جائے گا، زمینیں زرخیز ہوں گی، تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو، یا اس میں کوئی خامی دیکھتے ہیں آپ کوئی؟ ڈاکٹر صاحب، جو میں اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے، میرا خیال ہے کہ آپ کرٹیک نہیں ہیں، آپ بنیادی طور پہ وہ ایشوز سامنے لا رہے ہیں جو ایشوز سامنے آنے بڑے ضروری ہیں۔ مثلا جو لو اینڈ کے اوپر، ٹیل اینڈ کے اوپر جو ہیں، اگر آپ نہریں نکال لیں گے، اس پاکستان کی ریاست نے ایک واٹر ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس واٹر ریکارڈ کے تحت ایک ادارہ بنا ہے جس کو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کہتے ہیں۔ یا تو 1991 کے ایکارڈ کو سکریپ کر دیں، پھر جو دل ہے بنائیں، یا اس ایکارڈ کے مطابق جو فیڈریٹنگ یونٹس کے رہنے والے لوگ ہیں ان سب کے کنسرنس کو دور کریں تاکہ جو ٹیل اینڈ پہ رہنے والا ہے اور جس کو پانی کے بڑے شدید مسائل پیدا ہونے والے ہیں وہ اس کے مسائل ختم ہو جائیں۔ ان کا اور سوال ٹھیک ہے یا میرا سوال اور ٹھیک نہ ہے؟ اور اس اب سے آپ بتائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان نہری نظام کی طرف جائیں سارے، جو اوور آل بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو گرین انیشیٹو پاکستان ہے، یہ ایک زبردست منصوبہ جو کہتے ہیں، وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اب دونوں کے سوال ہی بہت دلچسپ ہیں اور بڑے پرٹیننٹ ہیں، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک مخمصے کی شکل اختیار کر گئے ہیں پوری قوم کے ذہنوں میں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو گرین کرنا ہے، تو گرین کرنا تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس پہ مطلب ہے کہ کیوں کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی وہ 6 کنالز بننے لگی ہیں، سندھ خشک ہو جائے گا، ڈیلٹا میں مزید تباہی مچے گی، اور یہ دونوں طرف سے جو ہے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ جو اس کی میں کہتا ہوں کہ جو اس کی روح ہے یا جو اس کی اسپرٹ ہے، اس میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی، کیونکہ اپنی روح کے مطابق یہ منصوبہ پاکستان میں گرینری مزید پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں ترقی ہوگی، ماڈرنائزیشن ہوگی، کیونکہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے وہ خود اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو منصوبہ ہے یہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان میں ماڈرن اریگیشن میتھڈز اور ماڈرن ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جا رہا فوڈ ہے۔ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے جی، فوڈ obvious۔ سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس میں ایکسپورٹس بھی ہیں، ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ورجن سوائلز ہیں، ہم مزید اجناس پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ایکسپورٹ کے لیے بھی جو باقی ممالک ہیں جن میں پانی کے ریسورسز اور سوائلز اس طرح کی نہیں ہیں، مثلا مڈل ایسٹ کا ایریا ہے وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں آلموسٹ، تو ان کو فوڈ امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے نیبرہڈ میں سینٹرل ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا میں پانی کی تو وہاں پہ اتنی کمی نہیں ہے جس طرح کہ مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن سینٹرل ایشیا میں آپ صرف گرمیوں میں کوئی چیز لگا سکتے ہیں، وہاں پہ سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں پہ سردی میں آپ فصل نہیں لے سکتے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جس میں آپ سال میں 3 اور ایون 4 فصلیں جی، بھی لے سکتے ہیں، تو اس خطے میں اگر ہم کوئی اس طرح کا وینچر ہاں کرتے جی۔ ہیں تو کیوں نہ کیا جائے، یہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ جو نہری نظام ہے ہمارا اور اس کے ذریعے اگر اس کو کیا جائے تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوسچن مارک بنتا ہے، سوالیہ نشان بنتا ہے کہ کیا نہری نظام جو کہ آج سے 200 سال پہلے آلموسٹ اس خطے میں بننا شروع ہوا تھا،
کیا ہم اسی نظام کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں اس 21ویں صدی کی ماڈرنائزیشن کے ساتھ؟ کیا وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ اب 21ویں صدی میں دو چیزیں بہت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں ابھی تک ایگریکلچر سیکٹر میں، اریگیشن سیکٹر میں، اور اسپیشلی اریگیشن میں جو واٹر یوز ایفیشنسی جس کو ہم کہتے ہیں، کراپ پر ڈراپ، اس کے لیے جو نئی ٹیکنالوجیز اور میتھڈالوجیز دنیا میں اس وقت انٹروڈیوس ہوئی ہیں اور آ چکی ہیں، وہ نہری نظام کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہوتی ہیں، یا فار دیٹ میٹر نہری نظام کتنا ان ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کر سکتا ہے. دوسری چیز جو اس میں 21ویں صدی کی اس وقت ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس کے اوپر تو آج کل بہت بحث ہو رہی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں. اور کلائمیٹ چینج میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جس میں کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوگا. دنیا کے ٹاپ 10 میں آتا ہے، کوئی ٹاپ 8 میں کنسیڈر کرتا ہے، کوئی ٹاپ 5 3 سے میں. 4% آف جی ڈی پی ہے سر، جو ابھی کلائمیٹ کی کاسٹ ہمیں بیئر کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیے جی، یہ میرے خیال میں 3 سے 4% نہیں، یہ زیادہ ہوگا. اور اگر 3 سے 4% اس وقت ہے تو یہ بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ جو ہمارا بیک بون ہے ہماری اکانومی کی، وہ ایگریکلچر ہے. ہمارا جی ڈی پی میں ایک تقریباً 40% کے قریب، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 22% سر، 20 سے 22%. 22%، ہاں 40% امپلائمنٹ ہے، 22% جی ڈی پی GDP میں شیئر ہے. contribution ہے. اور جو آپ کا اریگیٹڈ ایگریکلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے، یا کہیں پہ بھی دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے آپ کے واٹر ریسورسز کے ساتھ لنکڈ ہے. اور پھر واٹر ریسورسز میں جو ریلائبلٹی ہے واٹر ریسورس کی، واٹر پروویژن کی، وہ ریلائبلٹی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو اب 21ویں صدی میں کلائمیٹ چینج کے سیناریو میں نہریں کہاں کھڑی ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ نہری نظام ہے، جو 200 سال پہلے انگریز نے 1850 آنورڈ اس خطے میں انٹروڈیوس کرانا شروع کیا تھا، اس نظام میں انگریز نے ایک چھوٹی سی ماڈیفیکیشن کی تھی جو نہری نظام میں اس سے پہلے نہیں تھی. کیونکہ نہری نظام جو ہے وہ تو آج سے 10,000 سال پرانا میسوپوٹیمیا میں شروع ہوا تھا، کہ دریا سے آپ نالی بنا کے پانی نکالو اور دور لے جاؤ اور اس سے آبپاشی کرو، سیراب کرو اپنی زمینوں کو. یہی نظام فرعون نے آج سے 6,000 سال پہلے مصر میں دریائے نیل پہ لگایا، اور پھر 200 سال پہلے انگریز نے یہاں پہ لگایا. انگریز نے یہ نظام، اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن یہ کی کہ اس نے اس نظام میں نہر پانی ڈالنے کے لیے اس نے بیراج انٹروڈیوس کیا. کیونکہ اس سے پہلے جو بھی یہ نظام تھا، اس میں جب دریا میں طغیانی آتی تھی، موسم آتا تھا زیادہ پانی کا، تو اس ٹائم پہ کینالز کاٹ لی جاتی تھیں، تو جو زیادہ پانی ہوتا تھا وہ کینال میں آگے چل پڑتا تھا. ٹھیک. انگریز نے کیا کیا کہ انگریز نے ایک بیراج لگا دیا، جس سے دریا کا میں جب پانی کا بہاؤ کم بھی ہے تو اس کا جو لیول ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جب لیول اوپر ہے تو آپ کینال میں سے پانی نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کینال کے آگے اس نے گیٹ لگا دیے کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ بھی آج سے 1850 کی ماڈیفیکیشن ہے. تو یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے آج کے دور میں، پرانی صدیوں پرانی ٹیکنالوجی ہے، 2 صدی پرانی ٹیکنالوجی ہے. تو اس کے ساتھ اس نے یہ ہمیں اس خطے میں سسٹم دیا، اور پھر یہ سسٹم بتدریج بڑھتا گیا. اور جب بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے، مادھوپور کا پروجیکٹ سب سے پہلا تھا، مادھوپور کینال بنائی گئی، پھر سرہند کینال بنائی گئی، پھر سدھنائی کینال بنائی گئی. تو اس طرح سے جب بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے تو اسی وقت جو ڈاؤن سٹریم یوزرز تھا، سندھ میں ڈیلٹا میں رہنے والے لوگ اور سندھ میں رہنے والے لوگوں نے اس بات پہ اعتراضات اٹھانے شروع کیے کہ جی آپ جس پیمانے پہ دریا سے پانی نکال رہے ہیں اس سے نیچے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. جو ٹیل اینڈ پہ ہے آف کورس اس کو تو پرابلم ہوگی. ہاں، ٹیل اینڈ پہ تو پرابلم ہوگی. اچھا، پھر جو دریا میں ڈاؤن سٹریم ہے اس کا تو پانی دریا میں کم ہو گیا، لیکن ایون یہ جو نہری نظام ہے، ہر نہر کی ایک ٹیل ہوتی ہے، ہر واٹر کورس کی ایک ٹیل ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی نہیں پہنچتا. انگریز نے جب کینال بنائی تو اس نے کہا کہ جی اس میں سال میں ہم ایک دفعہ جو ہے نا فصل ایک فصل اٹھائیں گے. تو لیکن پھر کچھ ایسی کینالز میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہم سال میں 2 فصلیں بھی اٹھا سکتے ہیں. اور جہاں گرمی زیادہ پڑتی تھی
وہاں پہ لوگوں نے 3 فصلیں بھی اٹھانی شروع کر دیں. تو وہ نہری نظام جو ایک فصل اٹھانے کے لیے بنا تھا اس نے 3 فصلیں اٹھانی شروع کر دیں. اب وہ 3 فصلیں اٹھانے کے لیے جو ہیڈ والا فارمر ہے جو کنال کے شروع میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو 3 فصلوں میں پانی مل جاتا ہے, اور جو ٹیل پہ ہے اس کو ایک کے لیے بھی پانی پورا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے بیک گراؤنڈ بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. ابھی جو یہ ایشو ہے یہ نہریں نکالنے کا, کیا ان پہ کام شروع ہو چکا ہے؟ اور اس پہ کیا آپ کا کیا ہے, اس پہ ٹیک کیا ہے, اس میں کیا پلس مائنس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم واپس آ جاتے ہیں پہلے اس بات کی طرف کہ ہم نے سوچا کہ ہم ماڈرنائز کریں گے اپنے ٹھیک اریگیشن اور ایگریکلچرل سسٹم کو. تو جب آپ ماڈرنائزیشن کی بیس جو ہے وہ کینال اریگیشن سسٹم بنا رہے ہیں جو ٹیل پہ پانی پورا نہیں دے سکتی, جو ڈاؤن اسٹریم یوزرز کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے, تو آپ نے ماڈرنائزیشن تو کی نہیں. کیونکہ دیکھیے اریگیشن ایگریکلچر تو ڈپینڈ ہی پانی پہ کرتا ہے. میں آپ کو کٹ ٹو شارٹ کروں, آپ ڈرپ اریگیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ڈرپ تو ایک ون آف دی ماڈرن اریگیشن میتھڈز ہے, اور ڈرپ بھی کوئی اتنا ماڈرن نہیں ہے جتنا ہمارے لیے ہے, کیونکہ ہمارے ادھر تو بہت کم ہے تو اس لیے ہم اس کو ماڈرن کہتے ہیں. ڈرپ تو 1960s کی ایجاد ہے. وہ سامچا بلاس تھا اسرائیلی تھا جس نے یہ ایجاد کیا تھا. پھر نیٹ ایف ایم کمپنی بنی تھی جس نے اس کو آگے کمرشلائز کیا تھا. اور ڈرپ میں بھی ابھی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ ہائیڈروپونکس سسٹم آ گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو سوائل موئسچر مینجمنٹ سسٹمز آ گئے ہوئے ہیں. یہ ایسے سسٹمز ہیں جو بالکل جتنا پودے کو پانی چاہیے صرف اتنا سا پانی دیتے ہیں. کاسٹ کتنی ہوگی سر؟ دیکھیے کاسٹ تو کسی بھی چیز کی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے اور آپ کو کتنا ریٹرن مل رہا ہے, کتنی لائف ہے سسٹم کی, اور کتنے عرصے میں وہ بریک ایون ہوتا ہے. آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو فرض کریں آپ ایک سوزوکی کا جو ہے وہ پک اپ ٹرک اس سے بزنس کرتے ہیں. آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ ایک لانگ باڈی ٹریلر کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. دونوں کا اپنا اپنا اکنامک ماڈل ہے. کاسٹ نہ اس کی زیادہ ہے نہ اس کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو انیشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ نے کام شروع کرنا ہے, اور اس کے حساب سے ہائیڈروپونکس سسٹم جن لوگوں نے لگائے ہیں یہ ویری ایڈوانس سسٹمز ہیں. ہائیڈروپونکس لگانے والے جو فارمز ہیں وہ ایک ایکڑ سے 20 ہزار ڈالر کما رہے ہیں سال کے ہائیڈروپونک سسٹمز کے ساتھ. پاکستان میں ہیں سر؟ پاکستان میں بڑے لمیٹڈ سے شاید ہوں, کوئی شاید کسی جہانگیر خان ترین کر رہے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہائیڈروپونکس پہ ہیں کہ نہیں ہیں. ادھر یہ ہمارا روات کے پاس ایک ہے, اس میں وہ کرتے ہیں ہائیڈروپونک سسٹم. ہائیڈروپونک کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ناظرین کو. ہائیڈروپونک ایسا سسٹم ہے جس میں پانی کے بیچ میں وہ جو اسینشیل منرلز ہوتے ہیں جو پودے کو چاہیے وہ لگاتے ہیں. اس کے لیے اسپیشل سوائلز بنتی ہیں جس کے بیچ میں وہ موئسچر کریٹ ہوتا ہے, یا کئی دفعہ وہ سوائل کے بالکل بغیر بھی کرتے ہیں. اس میں یہ کہ پودے کی جڑ پانی کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے اور اوپر سے تھوڑی سی جگہ خالی رکھی جاتی ہے جس سے پودے کی جڑوں کو آکسیجن ملتی رہے. تو آکسیجن اور منرلز دونوں کا ملنا پودے کی جڑ کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے جو سسٹم بنایا جاتا ہے اس کو ہائیڈروپونک کہتے ہیں, اور اس سے آپ کا پانی بالکل بھی ایک قطرہ بھی آپ کا پانی ضائع نہیں ہوتا. نہ ایویپوریشن ہوتی سے پانی ضائع ہوتا ہے نہ ڈیپ ڈرینیج سے ضائع ہوتا ہے. یہ جو ٹیل اینڈ کی بات کر رہے تھے, میں بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ اور طریقے کی بجائے, کیا آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مقاصد کچھ لوگ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ سندھ کو نقصان ہوگا, کہ ہو سکتا ہے کوئی خاص جو ایریاز ہیں وہاں تک تو پانی جائے گا تو انہی کو ہم نے انہی سے بینیفٹ لینا ہو, ٹیل اینڈ کی ہمیں پرواہ ہی نہ ہو. دیکھیے یہ تو جو ود ان کارپوریٹ فارم جو علاقہ ہے, اگر ادھر بھی آپ کینال لے کے جاتے ہیں تو ایسی لاٹس جو ہیڈ کے اوپر آئیں گی ان کو فائدہ ہوگا, اور وہ لاٹس جو ٹیل کے اوپر جائیں گی ان کو نقصان ہوگا. مثلاً کوئی بھی انویسٹر ہے جو کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کینالز بن رہی ہیں, کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کو ہیڈ پہ جو ہے وہ اس کو لاٹ ملے, یا وہ کہتا ہے چلو ٹیل پہ بھی مل جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ٹیل پہ لاٹ ملنے سے اس کو فرق پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. لیکن یہاں ہو سکتا ہے کہ خاص قسم کا وہی ایلوکیشن ہی زمین کی پوری آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ اب بڑے گھر کو الاٹ کر دی گئی ہے زمین لیز پہ, اور شاید یہ نہری نظام اسی کو زیادہ بینیفٹ کرے گا. نہیں, جو انہوں نے گرین پاکستان میں ابھی تک جو انویسٹرز آئے ہیں, میری ایک دو سے بات ہوئی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا
کہ وہ زمین ان کو ایگزیکٹلی کدھر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاید کوئی ایک ایریا آدھ تو میرے خیال میں سر ہوا ہے چولستان کا علاقہ ہے یا کچھ بیسکلی ڈیزرٹ یا جو بنجر زمینیں ہیں وہ ہوگا. لیکن اس میں آپ کے خیال میں کیا ہے, اس میں مسائل کیا ہیں گرین انیشیٹو اور کیا پاکستان ان میں؟ کی نہروں کی کنسٹرکشن پہ کام شروع ہو چکا ہے سر؟ جی اس پہ میں بالکل اس وقت جو ہے وہ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کام شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کچھ اس طرح کی ویڈیوز آج کل دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ کچھ نہریں شہریں بن رہی ہیں. جی لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی طور پہ ہے, میں نے اس جگہ کو جہاں پہ نہریں بنانے کا کلیم ہو رہا ہے, میں نے خود اس وزٹ نہیں کی, اس لیے میں اس پہ کوئی حتمی لیکن بات اوور آل نہیں کر سکتا. اعتراضات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا؟ دیکھیے اعتراض تو جو سب سے بڑا اس وقت فیڈریٹنگ یونٹس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ارسا ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی. جی ارسا ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی, ہمارے حصے کا جو پانی ہے سندھ کا وہ پنجاب میں شفٹ ہو جائے گا گرین پاکستان کے لیے. جبکہ جو کینال بنانے والے ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ جو پنجاب میں اریگیشن ہو رہی ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے, اس میں 100% پانی پنجاب اپنے حصے سے لے گا. لیکن سر جی ایک بات مجھے بتائیں, یہ کتنے عقلمند لوگ ہیں, بڑے عقلمند لوگ ہیں جو اس طرح کے آئیڈیاز جن کو آتے ہیں. ٹائم ایسے کا انتخاب کیا ہے جب واٹر شارٹیجز ہیں. جی تو مجھے بتائیں کہ جب واٹر شارٹیج ہے, ٹیل اینڈ والے نے شور تو مچانا ہے. جی تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ ٹائمنگ تو خود بخود بن گئی ہے نا, کیونکہ ان کا یہ منصوبہ مطلب ہے کہ اس مہینے تو نہیں شروع ہوا نا, اس مہینے میں شارٹیج آئی ہے. اس مہینے میں تو لوگوں کو زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے. بالکل کہ جب تھوڑا سا دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو پھر ہر کسی کو پانی کی ضرورت ہے, اور اس میں پھر یہ جو پانی کی سو کال راشننگ ہم کرتے ہیں ارسا ایکٹ کے حساب سے فارمولے بنے ہوئے ہیں کہ اگر پانی کم ہوگا تو پھر کیا حساب ہوگا, پانی زیادہ ہوگا تو کیا حساب ہوگا. تو ابھی وہ چیز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو رہی ہے کہ اس دیے گئے نظام میں یا اس پروپوزڈ نیو ایکسٹینشن جو آپ کر رہے ہیں اس میں پرابلمز کافی سیریس ہیں. کیونکہ اس وقت جب کہ چولستان میں پانی اگر نہریں بن بھی رہی ہیں تو ان میں پانی تو نہیں جا رہا نا, اور اس سچویشن میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر وہی بات کہ جب میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے یہ کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں ہے, کلائمیٹ چینج سے بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے. دیکھیے جب آپ کے جو آپ نے پرانا سسٹم لگایا ہے اس کے بیچ میں آپ کا کیا ہے, آپ کے بڑے بڑے اسٹرکچرز ہیں, ڈیمز ہیں, بیراج ہیں اور کینال ہیں, یہ تین آپ کے میجر اسٹرکچرز بنتے ہیں اس میں. اب تھوڑے سا بارشیں مطلب کیا ہے 3-4 مہینے بارشیں کم ہوئی ہیں, اور وہ بھی وہ بارشیں کم ہوئی ہیں جو کہ ویسے ہی کم ہوتی ہیں. یہ کوئی مونسون کی بارشیں کم نہیں ہوئیں جس میں زیادہ پانی آتا ہے, یہ سردیوں کی بارشیں جو کہ مونسون کا میرے خیال میں 25% بنتا ہے, یہ تھوڑی سی کم ہوئی ہیں. ختم یہ بھی نہیں ہوئی بھی ہیں بارشیں, لیکن اس کے باوجود اتنی سی بارشیں کم ہونے پہ آپ کا جو ہے نا وہ پورا نظام جو ہے وہ سٹریس میں چلا گیا ہے. آپ کے ڈیم خالی ہو گئے ہیں, آپ کی نہروں میں پانی نہیں جا رہا, آپ کے براجز جو ہیں وہ ان کے لیول جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے, آپ کو نہریں بند کرنی پڑ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کر لوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. ایز اے واٹر ایکسپرٹ یہ جنرل پرسیپشن ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اور بہت سے ایشوز ہیں لیکن آگے چل کے یہ واٹر اسکیرسٹی جو ہے یہ میجر ایشو ہے. آپ کی رائے میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آئندہ 3-4-5 سال میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے واٹر کا جو سسٹم ہے جو قدرت نے ادھر بنا کے دیا ہے, ہمیں اس کی فل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, جو کہ میرے ذاتی جو ہے وہ اس میں سوچ میں ہمارے پالیسی میکر لیول کے اوپر اس سسٹم کی فل انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے سسٹم میں قدرت نے 2 بہت بڑی سٹوریجز بنائی ہیں, ایک گلیشیئرز کی سٹوریج ہے اور ایک گراؤنڈ واٹر کی سٹوریج ہے. اور یہ 2 سٹوریجز انڈس ریور سسٹم میں جس طرح سے قدرت نے تخلیق کی ہیں اس طرح کی دنیا کے کسی بیسن میں نہیں ہے. اچھا. یعنی اگر گلیشیئر سٹوریج کی بات کی جائے, کافی لوگ آج کل شور مچا رہے ہیں کہ جی گلیشیئر پگھل گئے, گلیشیئر پگھل گئے, گلیشیئر کم ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ اگر گلیشیئر پگھل گئے ہیں جس طریقے سے شور مچایا جا رہا ہے تو پھر وہ پانی کدھر گیا ہے؟ پھر ہمارے دریاؤں میں زیادہ پانی ہونا چاہیے تھا کہ بس گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں. ڈے بھی منایا جا رہا ہے میرے خیال آج ہی. جی وہ تو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کیونکہ وہ واٹر ڈے نہیں ہے سر آج؟ واٹر ڈے جی وہ 22 مارچ کو ہوتا ہے.
آج 21 ہے، کل ہوگا واٹر کل ڈے. ٹھیک ہے. تو وہ جو گلیشیئرز ہیں ہمارے، وہ ٹھیک ہے ان میں میلٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور میلٹنگ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، ہر سال ہوتی ہے، اور اس سے آپ کے دریا چلتے ہیں. کچھ زیرو لائن اس کی اوپر بھی گئی ہے، ڈیفینیٹلی گئی ہے اوپر، ریٹریٹ بھی ہوئے ہمارے گلیشیئرز، لیکن کچھ ایڈوانس بھی ہوئے ہیں. اس کو کراکرم انوملی بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ گلیشیئرز اس ریجن میں ایڈوانس بھی ہو رہے ہیں، کچھ اسٹیٹک بھی ہیں. تو ابھی گلیشیئر میلٹ کے کم ہونے کا یا گلیشیئر کے کم ہونے کا ہم نے امپیکٹ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. دوسری جو ہمارے پاس سٹوریج ہے وہ ہے گراؤنڈ واٹر کی. اور جو آپ کے دریا چلتے ہیں پلینز میں، انڈس کے پلینز دنیا میں بہت بڑے پلینز ہیں، لاکھوں اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلے ہوئے یہ پلینز ہیں. اور جو انڈس کے دریا جب میدان میں آتا ہے تو میدان میں آ کے یہ دریا بہت چوڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو دریا کے جب آپ قریب جاتے ہیں، جو کسی بھی آپ بڑے دریا کے قریب جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ریتیلا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. جو آپ کا کچے کا علاقہ ہے یا دریا کے قریب کا علاقہ ہے، اس میں ریت بہت ہوتی ہے. اور اس ریت کے اوپر جب آپ مزید دریا کے قریب پہنچتے ہیں تو اس ریت کے اوپر پانی چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اب ریت کے اوپر جو پانی چلنا ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ ریت کے بیچ میں پانی بھر گیا. اگر ریت خشک ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ تو بیچ میں جذب ہو جائے گا، ریت تو فوراً پانی کو جذب کر لیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے دریا کا اتنا چوڑا پارٹ بنتا ہے آپ کا، جس کو آپ ایکٹیو فلڈ پلین کہتے ہیں، جو کہ کئی کلومیٹر چوڑا ہوتا ہے. اور جب آپ جیسے جیسے آپ ساؤتھ میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ چوڑا ہوتا جاتا ہے. مثلاً انڈس جو ہے جب دریا سندھ میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا پارٹ جو ہے 20-25 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر تک چوڑا ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کا دریائے پنجناد ہے یہ 25-26 کلومیٹر چوڑا ہے. اور پھر جب آپ اوپر آتے ہیں، مثلا آپ کا دریا ستلج ہے، وہ 2 سے 6 کلومیٹر تک چوڑا اس کا پارٹ بنتا ہے. تو یہ ساری سینڈ ہے، اور اس ساری سینڈ میں پانی بھرا ہوا ہے. اور اس کی ڈیپتھ کتنا ڈیپ ہے، یہ ایوریج 1000 فٹ تک اس کی ڈیپتھ ہے، 1000 سے بھی زیادہ ہے جگہوں پہ. اب اتنی بڑی ریت میں اگر آپ پورا اس کو پانی سے بھریں گے تو اوپر دریا چلے گا. کتنا پانی چاہیے آپ کو اس ریت میں بھرنے کے لیے؟ ہم نے اس کے اوپر ایک ابھی اسٹڈی کی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 500 ملین ایکڑ فٹ پانی ہماری اس سینڈ کے بیچ میں اس وقت بھرا پڑا ہے. اس کی کوالٹی پینے کے قابل ہے کیونکہ وہ فلٹر ہو کے نیچے گیا. اچھا، یہ ذرا دوستوں کو بتائیں کہ یہ جو ایک سٹوریج ہم بناتے ہیں، مثلا تربیلا ہے جی یا منگلا ہے، جی تو اس کی سٹوریج کیپیسٹی میرے خیال میں 5 یا 6 ملین ایکڑ فیٹ جی ہے. جی 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 یہ تو 100 یہ جو 500 ملین ایکڑ فیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، جی یہ کتنے 100 ڈیم اور بنا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی 100 تربیلا، ٹھیک، تربیلا تقریباً 5 سے 6 کے درمیان ہے. 5 سے 6 ملین ایکڑ نہیں، فیٹ. مارٹن کا بیک گراؤنڈ بڑا زبردست بتایا، لیکن تھوڑا سا اگر آپ گرین انیشیٹو کو کر دیں، کیا آپ کس حد تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس میں کیا فلاز ہیں یا کیا ہونا چاہیے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے، یا پہلے ہی بہتر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے کانسیپٹ وائز اٹ کوڈ بی اوکے. میں اس کو کہتا ہوں دی سیکنڈ بیسٹ تھنگ. یہ جو گرین انیشیٹو ہے چولستان کا، دس از دی سیکنڈ بیسٹ تھنگ وی کین ڈو. بیسٹ پہ میں بعد میں آتا ہوں. اور سیکنڈ بیسٹ یہ اس صورت میں بنتا ہے جب آپ اس کو کنالز کے بغیر اریگیٹ کریں. اوکے. اور اس کے لیے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس دریاؤں کے نیچے سٹوریج ہے، اور وہ ایکویفر میں ہے، وہ سینڈ کے بیچ میں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک ایسی ٹیکنالوجی چاہیے جو اس سینڈ کے بیچ میں جو 500 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سے جو ادھر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے سال کا ہمیں اس کو چلانے کے لیے، وہ ہم اس 500 میں سے نکال سکیں. اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو بات ہمارے سامنے کر رہے ہیں، ایک منٹ گلئی صاحب، یہ جو ایس آئی ایف سی کے اور باقی لوگ ہیں، آپ نے ان کو یہ بات بتائی نہیں ہے؟ ان کو بتائی گئی ہے یہ بات. اس پہ کیا ان کا ریئیکشن تھا سر؟ ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. لیکن آپ کے خیال میں نہروں کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں پھر نہریں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جس وقت نہروں کا ان کے پاس پروپوزل آیا تھا، یہ اگست 2023 کی بات ہے. واپڈا نے ایک بہت بڑی ان کو پریزنٹیشن دی تھی چولستان کو اریگیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نہریں بنا کے لے آئیں گے یہاں پہ، کیونکہ ان کو نہریں بنانی آتی ہیں، پہلے بھی انہوں نے بنائی ہیں، وہ آئندہ بھی بنانا چاہتے ہیں. اور یہ اچھا ہے، ان کی روزی روٹی اسی میں نہریں بنانے میں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پانی کی ریل پیل. اور وہ دے آر لیسٹ پش کہ پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ تو ان کو تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا
سول اسٹرکچرز بنانے ہیں, اس میں پھر پانی آئے نہ آئے وہ ان کی اور بلا. دکھانے ہوگا کا تو تو آئے ہے کہ جناب یہ نہر آ گئی ہے اب اس پہ. ہاں وہ دکھانے کے لیے بھی کیا ہے, ان سے کس نے پوچھنا ہے, وہ تو اپنا ٹھیکہ لیں گے چلے جائیں گے. ابھی دیکھیں یہ نیلم جیلم پروجیکٹ انہوں نے بنایا تھا, وہ 7-8 بلین ڈالر اس کے اوپر خرچ کر دیے, بند پڑا ہوا ہے. 5 سے 600 ارب روپے. اور کوئی جی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ڈاکٹر کوئی صاحب. اکاؤنٹ دیکھیں نا, وہ بند پڑا ہوا ہے. کیا کانٹریکٹر کو آپ نے بلا کے پوچھے کسی کانٹریکٹر نے پیسے واپس کیے ہیں؟ نہیں, وہ تو چائنیز کو جس نے ناراض ٹنل لگائی ہیں سر, ان میں پانی نہیں آتا. پانی نہیں لگا. نہیں وہ بیٹھ گئی ہیں ٹنلز ٹنلز بیٹھ گئی ہیں نا. ہاں وہ ٹی بی ایمز جو تھی نا وہ بھی اور آپ پھر کو کچھ پتہ ہے اور سارے فالٹ گیم آ تھی گئے نا. اس میں. لیکن تو ابھی آپ چائنیز ہمارے انویسٹر ہیں وہاں پہ اور وہ انہوں نے کیا ہے کام, ان کو کون ناراض کرے. وہ دیکھیں نا, وہی بات ہے نا کہ بات یہ ہے کہ یا تو انہوں نے ہمیں کچھ بنا کے دے دیا ہوتا نا, کام کر رہا ہوتا. تو دیکھیں ادھر تو اس چیز کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ بھئی میں یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں, اس سے بجلی بنے گی کہ نہیں بنے گی. وہ کہتے ہیں بس پروجیکٹ ہو جائے, ہمیں کنکریٹ پور کرنے کے, سریا فکس کرنے کے پیسے مل جائیں. تھا نا, پانی نہیں آتا نا, ہاں, میں نے ٹوٹی لگا دی, میں نے ٹوٹی لگا دی ہے. بور تو کرنا ہے بھائی. تو یہ نہروں کے بھی بیک اینڈ کے اوپر جو ہے, جب وابڈا نے بہرحال جب ان کیا کو سیاسی تحفظات ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب اس پہ؟ دیکھیں سیاسی پہ بھی میں آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب ان کو وابڈا نے پریزنٹیشن دی تو یہ کافی وہاں پہ ایک ہیجان بپا ہوا کہ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دمر بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم بن جائے گا تو پھر ادھر سے ہمیں فالتو پانی مل جائے گا, پھر ہم وہاں سے نہر چلائیں گے. لمبی چوڑی سائز ہے بھائی. ہم اس ڈیم کے نیچے سے پانی جب دریائے سندھ میں آئے گا, بائی دا وے یہ دونوں ڈیم دریائے سندھ کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ڈائریکٹ سندھ کے اوپر ہے. دوسرا مومن ڈیم جو ہے وہ بھی دریائے سندھ میں آ کے, اس کا سوات ریور ہے وہ دریائے سندھ میں گرتا ہے. تو یہ دونوں ڈیم جو ان سے پانی نکلے گا وہ بعد میں دریائے سندھ میں آئے گا. دریائے سندھ سے وہ جو لنک کینال ہے, چشمہ جہلم لنک کینال ہے, اس کو چوڑا کریں گے. پھر اس کے آگے جو کینال جہلم سے چناب میں آتی ہے اس کو چوڑا کریں گے. پھر چناب سے جو راوی میں آتی ہے اس کو چوڑا کریں گے. پھر جو راوی سے ادھر آتی ہے ستلج میں اس کو چوڑا کریں گے. یہ لنک کینال ساری کی ساری چوڑی کی جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ہم ایک وقفہ لینے دیں. آپ نے وقفے کے بعد یہ جو باقی ڈسکشن ہے اس میں یہ جو اس کے پولیٹیکل اینگل, اس کے ٹیکنیکل اینگل اور اس کا فائنینشیل اینگل, ان تینوں پہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا جو انٹرویو ہے اس پہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو انٹرسٹ لے کے سننا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس اپنے ضرور دینے ہیں. چونکہ یہ جو ٹیل اینڈ پہ رہنے والے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں ان کو بڑے میجر کنسرنز ہیں, اور ہمیں کوئی ایسا کام میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے جو فیڈریٹنگ یونٹس کے جو ہماری یکجہتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشانات اٹھائیں. تو فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے, لیکن یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں یہ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو آپ نے یقیناً سننا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.